یہ آج میں سوشیالوجی کی ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر رابعہ علی، ویری کمپیٹنٹ لیڈی اور جینڈر پروموٹر، تو ان کے آفس میں ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھ جائیں. ڈاکٹر تھینک یو. چائے لیں گے کہ کافی؟ وہ جو پلا دیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو. ڈاکٹر رابعہ علی، جب میں یہاں پڑھاتا تھا 4 سال پڑھا تو ابھی ایک کلاس رہا ہوں، بٹ دین آئی واز آن ریگولر کانٹریکٹ بیسس. اے ویری کمپیٹنٹ لیڈی اور جینڈر پروموٹر ہے. اور ان کی ایک کتاب ہے جن کا میں نے انٹروڈکشن بھی لکھ کے دیا تھا، پریڈیکمنٹ آف امپاورمنٹ، اینڈ ویری گڈ بک. ان فیکٹ شی ریکویسٹڈ می کہ میں ان کا ایک انٹروڈکشن لکھ دوں، تو میں نے لکھ دیا. تو ظاہر ہے بائی چوائس تو میں نے کتاب نہیں پڑھی، بٹ بائی ریکوائرمنٹ پڑھی. بٹ این ایکسلنٹ بک. ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہے؟ ابھی سنے آپ پروموٹ ہو گئی. جی سر، الحمدللہ. یو آر ایسوسیٹ میں دیکھ رہا تھا، اور اللہ کرے یو بیکم پروفیسر. یو ڈیزرو. ڈاکٹر صاحبہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں مجھے. یو ڈیڈ پی ایچ ڈی فرام ویئر، اور پھر اب میرا پوسٹ ڈاک بھی کیا آپ نے. جی سر، میری جو لائف ٹریجیکٹری ہے، اٹ کین بی ٹریسڈ فرام اے اسمال ٹاؤن ان چترال. آئی بلانگ ٹو چترال ویلی which is situated in the KP province of Pakistan. So I started. You come from Chitral? I come from Chitral. I did my early education from Chitral. At that particular time, there was no good education system in Chitral, but I was very lucky that a private school was established by the then Deputy Commissioner of Chitral in that particular area where I lived. It was called Sayuj Public. اور اس اسکول کے بارے میں نے سنا بڑا اچھا اسکول تھا. میں گیا نہیں ہوں، لیکن مشہور اسکول تھا. جی، یہ بہت اچھا اسکول تھا، بہت زیادہ اچھا اسکول. اس طرح سے تھا کہ what they did was that they invited young British women to come over to Chitral and to teach us in that school. And through those teachers, we were actually exposed to the British education system. So they told us how to make projects, how to work in community, how to read. They made a good and excellent library for us, which really exposed us this habit of reading, جو کہ آج کل بچوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. یس. اور آپ نے ڈاکٹر صاحبہ میری سینگ سنی ہوگی، نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز. بالکل سر. تو آپ کسی کامیاب اچھے انسان کو دیکھیں، وہ اگر اچھے اسکولوں میں پڑھا ہے، اس کی اسکولنگ اچھی ہوئی ہے. اب بدبختی سے اگر گاؤں میں اسکول نہ ہو، ہیڈ ماسٹر ہاتھ توڑ دے، مرغا بنائے، تو پھر اس قوم میں تو یہی ٹیررسٹ پیدا ہوں گے. بٹ اینی ہاؤ، تو اینڈ یو ڈیڈ پی ایچ ڈی فرام. Ji, I did my PhD from Australia. So after completing my MS from the Agricultural University, Peshawar, I was given the opportunity to go to Australia through a very prestigious scholarship called Australian Award. And I was among just 2 girls who were chosen that particular year, and that was the last batch of that scholarship. I was very fortunate to have been selected for that. And I completed my PhD in 2013, and since then I'm working at the International Islamic University. ڈاکٹر صاحبہ، ہماری معاشرے کی بڑی اچھی ویلیوز تھیں اور قدریں تھیں، جو انفارچونیٹلی اب نیچے جا رہی ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں آن وین. تو آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ سر، بہت زیادہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں کہ ہمارے اقدار، ہمارے ویلیوز جو ہیں وہ کیوں نیچے جا رہی ہیں، کیوں ختم ہو رہی ہے. میں تو سر آپ کو پتہ ہے سوسیولوجسٹ ہوں، اور میں ساری چیزوں کو لنک بیک کرتی ہوں سوشلائزیشن کے ساتھ، کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ہم اسکولوں میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. میرے خیال میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جو کہ ہمارے اسکولوں میں ہے، جو کہ ہمارے گھر میں ہمارے سوشلائزیشن پروسیس میں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ویلیوز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، وہ خراب ہو رہی ہیں، وہ گر رہی ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان ویلیوز کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے. ہمیں اسلام سے جو ہے سپورٹ لینا چاہیے، ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہم کیسے اس پروسیس کو دوبارہ سے ریوائٹلائز کریں، تاکہ یہ سارے جو اقدار ہیں جو ہمارے میں تھے، ہماری ایتھکس جو کہ اسلامی ایتھکس ہیں، ہماری کلچرل ایتھکس ہیں، ان کو جو ہم کھو رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے. یو آر اے پروموٹر آف جینڈر کاز. آپ نے لکھا، بولا، اور مطلب ہے میں خود بھی جینڈر کاز کا پروموٹر ہوں. کئی دفعہ آپ نے مجھے لیکچر سیمینار کے لیے بلایا.
تو یہ کیسے ہوا جینڈر پروموشن کیسے شوق ہوا آپ کو یا انکلائن ہوئی آپ؟ جی سر، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہیں بائی چوائس یا وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن ٹو ڈو دیٹ. لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر عورت ہیں تو آپ کسی نہ کسی فارم میں آپ انیکوالٹیز کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو میرے ساتھ پرسنلی یہ ہوا کہ وین آئی وینٹ ٹو آسٹریلیا فار مائی PhD and I was exposed to feminist theories, I was exposed to qualitative research, اور میں نے دیکھا کہ گلوبلی جو ہے فیمنزم کے اندر انیکوالٹیز کو کیسے ایلیبوریٹ کیا گیا ہے، ایکسپوز کیا گیا ہے. تو I learned a lot from that. اینڈ جو چیزیں میں بچپن سے ایکسپیرینس کرتے آ رہی تھی اپنے معاشرے میں، ان چیزوں کو جب میں نے تھیوری کے ساتھ کنیکٹ کیا تو آئی ہیڈ دس ارج کہ میں ان چیزوں کو آگے جا کے اپنے کیریئر میں ایگزامن کروں، ایکسپلور کروں. سو دیٹ بیکیم دا موٹیویشن فار می کہ میں اپنے PhD میں آئی اسپیشلائزڈ ان سوسیولوجی آف جینڈر، اور میرا جو ریسرچ ہے دیٹ از آن ویمن امپاورمنٹ ان پاکستان. اینڈ بائی دی وے سپروائزر کون تھا؟ I had two supervisors. میری ایک supervisor, she was a German national. Her name was Ursula Rao. She was a very competent lady and I learned a lot from her. And my second supervisor was Duncan McDuira, and he is an Australian. He's based in Australia, in Sydney. He's a full professor there, professor of ethnography as well as development and sociology. سو ان دونوں سے میں نے بہت زیادہ لرن کیا سر، اینڈ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو چیزیں میں نے ان سے لرن کی اسی ماڈل کو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پہ اپلائی کروں اپنے سپرویژن میں. اینڈ یو ڈیڈ پوسٹ ڈاک کہاں سے کیا؟ مجھے یاد ہے کہیں آپ امریکہ کہیں گئی تھی. Sir, I'm a two-time recipient of Fulbright Award. My first Fulbright was in 2019. In fact, you had written one of the recommendation letter for that one and for the second one as well. Thank you very much for that. مجھے اب یاد ہے، جس کی وجہ سے آپ مجھے you recommended me and I got the fellowship. I was at Brown during my first Fulbright Award and I did a residency there. I stayed there for 1 year and I worked on reproductive health of women. یہ رابعہ علی صاحبہ، یہ جو سیگریگیٹڈ سسٹم ہے میں اس کے خلاف تھا، لیکن جب میں نے یہاں پڑھایا اور ان لڑکیوں سے انٹریکٹ کیا مجھے پتہ چلا کہ اگر یہ سیگریگیٹڈ سسٹم نہ ہوتا، ان کو باپ ویلیوز فیملی کی یا ٹریڈیشن یا بھائی خاص کر گھر سے نہ نکلنے دیتے، لیکن یہ نکلی پڑھی کئی ججز ہو گئیں. آپ سیگریگیٹڈ سسٹم کے بارے میں کیا آپ کہا ہے؟ جی سر، پرسنلی تو میں نے کو ایجوکیشن سے پڑھا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب چترال میں اپنا اسکولنگ اپنی اسٹارٹ کی تو اٹ واز کو ایجوکیشن، اور میری کلاس میں جو ہے 5 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں. تو میرا خیال میں دیٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی فار اس، فار دا گرلس ٹو لرن اباؤٹ دا بوائز اینڈ دا بوائز ٹو. تو میں نے بہت زیادہ سیکھا اس کو ایجوکیشن سے. ایک جو سب سے بڑی چیز جو میں نے اس کو ایجوکیشن سسٹم سے سیکھی وہ یہ کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں میل کے ساتھ کام کر رہی ہوں، میں میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہوں، کلیگس کے ساتھ کام کر رہی ہوں یا فیمیل کے ساتھ. آئی فیل ایکولی کمفرٹیبل ورکنگ ود اینی باڈی. لیکن ڈیفینیٹلی آئی ایگری وتھ یو، جینڈر سیگریگیٹڈ سسٹم کے بھی اپنے جو ہے کوئی نہ کوئی فوائد ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں سر، موسٹ آف دم وہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ جیسے ٹرائبل ایریا سے آتی ہیں، چترال سے آتی ہیں، گلگت سے آتی ہیں. تو ان کے پیرنٹس اسپیشلی ان کو لے کے آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو ٹیک کیئر آف دم. تو اٹس اے بلیسنگ فار دوز گرلز جو کہ کو ایجوکیشن سسٹم میں ان کے بہن بھائی، ان کے پیرنٹس ان کو نہیں بھیج سکتے، وہ ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان کا بالکل ماں باپ کی طرح ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو یہاں پہ ایک. اور اب تو ڈاکٹر صاحب آپ کی فیمیل ریکٹر آ گئیں، ڈاکٹر سمینہ، بڑی بات ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی. اینڈ شی از اے ویری کمپیٹنٹ اور ڈسپلن لیڈی. میں نے تو اس کے انڈر جب میں یہاں کانٹریکٹ پہ پڑھاتا تھا تو وہ ڈین تھی، اور یقین کریں میں بڑا دل گردے والا بندہ ہوں، ہارڈ لوگ میرے بارے میں، لیکن میں ان کے آفس میں جب کبھی جاتا تھا تو میں بڑا کہ میڈم غصے نہ ہو جائیں. اینڈ شی واز ویری نائس کائنڈ ٹو می. ایک دفعہ مجھے اس نے چائے خود بنا کے دی کہ آپ وی سی رہے ہیں. تو
मुबारक हो. Thank you very much, sir. Definitely, it's a moment of pride for us. Professor Dr. Samina Malik जो है, she's a wonderful lady. She's very kind. Yes, you're right. She's very strict. मैं भी उनसे शुरू में बहुत डरती थी जब मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आई थी, बट वो दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. और मैंने उनके साथ एज ए डीन जो है वो मेरी डीन थी जब मैं चेयरपर्सन थी शुरू में फॉर 3.5 years. उसके बाद शी हैज़ ऑल्सो रिमेन्ड आवर वाइस प्रेजिडेंट. जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट रही वो. जी जी. डॉक्टर साहब, वैसे सख्त तो आप खुद भी हैं, लेकिन ये है कि आपकी सख्ती में भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, विच आई रियली अप्रिशिएट. और सबसे बड़ी चीज़ आपकी मुझे ये अच्छी लगती है कि यू हैव रिमेन्ड वाइस चांसलर 2 times. लेकिन जब भी मैं आपसे मिली हूँ, जब आप वाइस चांसलर भी थे BZU के, आप आते थे और यू नेवर हैड एनी प्रोटोकॉल. आप इसी तरह हमारे ऑफिस में बैठ के हमारे साथ चाय पीना और इसी तरह ना, तो आई थिंक दैट इज़ अ वंडरफुल क्वालिटी. आप स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, क्लासरूम्स में बैठते हैं. इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी, आई थिंक, टू रियली रिमूव. जी हाँ, ये होनी चाहिए. देखिए, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि गरूर, तकब्बर और बड़ाई ये रब के साथ सजती है, इंसान के साथ नहीं सजती. और बीइंग उस्ताद, हाँ ये है कि मुझे, बल्कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहा, जो बहुत बड़ी VC से अबाव पोस्ट होती है. सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को मैं डील करता था. लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बंदा है आजस का सुखन रहे, या अपनी हस्ती और अल्लाह और अपनी हस्ती को न भूलो. बट एनीहाउ, आपसे ये क्वेश्चन था, ये शेर शायद मैंने सही नहीं पढ़ा, बट अभी बुढ़ापा है. आपसे ये क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन प्रमोट जेंडर कॉज इन पाकिस्तान. सर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. असल में आपको पता है कि जेंडर इक्वालिटी का जो स्ट्रगल है, जो हम तग दो आज कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ईजी वन. पाकिस्तान जब बना 1947 में, उसके बाद से ये सारी जर्नी स्टार्ट होती है. शुरू में इट वाज एन एलीट मूवमेंट. आपको पता है बेगम राना लियाकत अली खान और उन जैसे और भी एलीट खवातीन थी. उसके बाद 1980s में ज़िया के दौर में जाके फेमिनिज्म जो है वो ज़्यादा प्रमोट हुआ. और आजकल का जो फेमिनिज्म है, इट्स मोर आपने मी टू मूवमेंट का नाम सुना होगा, औरत मार्च का नाम सुना होगा. तो ये सारी चीज़ें, एवरीबॉडी इज़ डूइंग देयर ओन अटेम्प्ट्स to work towards this cause of gender equality in Pakistan. सीडा को हम असाइन कर चुके हैं, सीट कर चुके हैं. पाकिस्तान is a strong promoter of सीडा. तो these are small bits and pieces of things which we are doing, जो कि हम कर रहे हैं ताकि हम जेंडर. और आपको पता है अक्सर मुशर्रफ के दौर में तकरीबन 11 प्रो वेमेन लेजिस्लेशन बनी थी. तो दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस एज वेल. लेकिन इशू जो आ रहा है हमारे पास वो ये है कि ये जो लॉज हमारे पास हैं, बहुत खूबसूरत लॉज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. तो व्हाट पर्सनली आई थिंक वी नीड टू डू इज़ दैट वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज इन पाकिस्तान, ताकि वो जो जेंडर का कॉज जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको हम अचीव करें. इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के VCs है ना, मैं नहीं करता था बाय द वे. यूनिवर्सिटी के VCs या जो है वो MOU साइन करते हैं, और MOU फिर डस्टबिन में है, या वो बस फॉरगेटन. पहले तो तस्वीरें खींच लेते हैं, अखबारों में आ जाता है, फिर 3 महीने बाद वो उसको खुद भी याद नहीं होता VC साहब को कि वो MOU साइन किया किसके बारे में. डॉक्टर साहब, आपका फेमस वो कौन है सोशियोलॉजिस्ट? सर, सोशियोलॉजिस्ट तो बहुत ज़्यादा हैं. आपको पता है सोशल थ्योरी में अगर आप खोल के बैठ जाएं तो आप शुरू कर लें. अब अगर मुझसे कोई पूछे एक का नाम बताओ, तो मैं मैक्स वेबर का, या फिर कार्ल मार्क्स, वो भी सोशियोलॉजिस्ट था ना. जी, कार्ल, आई एम ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स. लेकिन जो मेरा फेवरेट, इफ आई हैव टू चूज जस्ट वन, दैट वुड बी मिशेल फुको. मिशेल फुको जो है, आपको पता है, ही स्पीक्स अबाउट गवर्नमेंटैलिटी, ही स्पीक्स अबाउट पावर एंड नॉलेज. उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ हाउ द मॉडर्न सोशल थियरी इज शेप्ड. तो जब मैं अपनी PhD कर रही थी, जब मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि मिशेल फुको को पढ़ो. मैंने जाके पढ़ा उसका काम, द वन विच ही राइट्स ऑन प्रिजन. तो जब मैं वापस आई तो मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा, आई डोंट थिंक ही इज़ वेरी रेलेवेंट टू माई वर्क. तो वो हंस पड़ी, उसने कहा ठीक है. तो मैंने साइड पे रखा. उसके बाद जब मैंने खुद प्रॉपरली अपनी वो जो जर्नी स्टार्ट की PhD की, और जब मैंने फोको को दोबारा से पढ़ा, उसका काम ऑन द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उसका काम ऑन गवर्नमेंटैलिटी, तो मुझे फिर पता चला कि हाउ रेलिवेंट इट वाज, जो रेजिस्टेंस की वो बात करता है. तो देन आई अप्लाइड इट एज ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क अपनी किताब में, जो आपने पढ़ी हुई है और आप पढ़ेंगे. तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन,
یہ جو آپ کی کتاب ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور میں نے اس وقت بھی آپ سے پوچھا تھا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں عورتوں کے پریڈیکمنٹ، تو یہ تھوڑا سا بتا دیں میرے ویورز کو. سر یہ جو کتاب ہے اب تو کافی پرانی ہو گئی ہے، 2016 میں یہ پبلش ہوئی تھی. تو اٹس بیسیکلی اٹ کمز فرام مائی پی ایچ ڈی ڈیسرٹیشن جو میں نے ایتھنوگرافی کی تھی اپنے پی ایچ ڈی میں. تو بعد میں مجھے فیل ہوا کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورک اور اس کو ایک عام ایک آڈینس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تو دیٹس وائی آئی کنورٹڈ اٹ انٹو اے بک. تو یہ جو کتاب ہے اٹ اسپیکس اباؤٹ امپاورمنٹ ایز اے پروسیس. تو جب آپ کو پتہ ہے سر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی وی ٹاک اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ ایز اے ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ این جی اوز جاتی ہیں کمیونٹیز میں، دے امپاور ویمن، وہ ٹریننگ دیتی ہیں. این جی اوز جو ہے وہ مائکرو کریڈٹ دیتی ہیں اینڈ ویمن آر امپاورمنٹ and they are empowered. لیکن آپ کو پتہ ہے سر it doesn't work that way. Empowerment جو ہے it's something which women feel every day. آپ کے وہ 2 بچے تھے وہی 2 ہیں کہ اب 3 ہو گئے ہیں؟ ماشاءاللہ سے میرے 2 بچے ہی ہیں. جی اب تو بڑے ہوں گے. میں نے تو ان کو 7 سال پہلے اب نہیں دیکھا، 6-7 سال سے ان کو. سر میری بیٹی 10 سال کی اور بیٹا 6 سال کا. اور سر آپ کی تو بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کا نام رابعہ ہے. ہاں رابعہ جی. رابعہ نے اسکاٹ لینڈ سے MS کیا، پھر اس کی امیگریشن جاب ہو گئی، شادی ہو گئی، اب وہ ماں بن گئی ہے کہ اس کی بیٹی ہے، نام ہے اس کا ہدا. اور وہ میرا جو لڑکا چھوٹا بیٹا تھا یارو کہتے تھے، یاور، وہ بھی وہاں MS کر رہا ہے. بڑا IBA کراچی میں ہے، تو چھوٹو کیڈٹ کالج میں ہے کوہاٹ. آخر میں یہ کوشچن آپ سے میں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ اپنی جو یہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی میسج؟ جی سر ڈیفینیٹلی میسیجز تو بہت ہیں، لیکن اگر اف آئی ہیو ٹو پک ون میسیج وہ یہ ہوگا کہ ڈونٹ فرگیٹ ہو یو آر. کیونکہ جب ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں اور کبھی کبھی اس پروسیس میں چینج ہونا چاہیے. ایز اے سوسیولوجسٹ میں بلیو کرتی ہوں کہ بچوں کو چینج ہونا چاہیے، اپڈیٹ ہونا چاہیے. لیکن کچھ بچے جو ہے اپنے اقدار بالکل لوز کر دیتے ہیں، اپنے ویلیوز کو بھول جاتے ہیں، اپنے کانٹیکسٹ کو بھول جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے ساتھ لے کے جائیں. اینڈ وین دے واک آؤٹ آف دس یونیورسٹی دے شوڈ ناٹ جسٹ ہیو اے پیس آف ڈگری ود دیم، دے آلسو شوڈ ہیو دوز ویلیوز، دیٹ بیوٹی جو گرومنگ ان میں نظر آنی چاہیے ایز دا بیسس آف اے سوسیولوجسٹ، وہ نظر آنی چاہیے ان میں. وہ ضروری ہے. جی دیٹس گریٹ. اینڈ ان دا اینڈ مائی اون بائسز، آپ نے پالیٹکس پہ بھی لکھا، اور تو الیکشن ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شارٹ کمنٹ؟ سر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو آج کل سچویشن ہے، ہم سب کی کچھ امیدیں ہیں الیکشن سے وابستہ ہیں. تو اللہ کرے کہ الیکشنز جو ہیں ہوں ٹائم پہ ہوں، فیئر الیکشنز ہوں، اور ان الیکشنز کے بعد جو ہے کچھ بہتری آئے ہمارے ملک میں. فیئر پہ آپ تھوڑی مسکرا دیجیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو جمہوریت ہے نا، یہ مائی اون سیئنگ کہ نوائز اینڈ انڈسپلن آف ڈیموکریسی ان لانگر رن far better than silence and discipline of dictatorship. تو پچھلے 150 سال میں جن ملکوں نے ترقی کی ان کی اچھی لوکل گورنمنٹ تھی، اینڈ دین ان کی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس تھی. ڈاکٹر رابعہ، آئی ایم تھینکفل. تھینک یو سر. اور یو آر لائک اے فرینڈ، مائی اسٹوڈنٹ. بیٹی کی جگہ ہم بھی 70 کو پہنچنے والے ہیں. تو آئی وش کہ آپ آگے آئیں، کسی فیمیل یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنے، اور آنے والے دنوں میں، اور اللہ آپ کو صحت سے رکھے. تھینک یو سو مچ.